العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا صدق الله العظيم غوث اعظم بمنی بے سرو ساما مددی قبلہ دن مددی کعبہ امام مددی انتظار کرم کست من عینی را اے خدا دیو خدا بینو خدا نا مددی بگردہ بے بلا بزاد بشتی ضعیف خاموش کسکارا تو پشتی محق کے خواجہ عثمان ہارون مدد کن مدد کن مدد کن یا محمد الدین چشتی انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت انیس سے بے کسا چارہ ساز درد مندہ ہم غریبوں کے ہم گسار ہم فقیروں کی ثروت شہر جار ارم تاجدار حرم نوبہار شفاعت شب اسرا کے دولہا نوشے بزم جنت دانائے سبل مولائے کل ختم الرسل اسرہ خوباں سیاح لامکہ وجہ کن فقہ در اللہ المکنون سر اللہ المخنون عالم ما کانا وما یکون آبو گلے انبیاء جانو دل اسفیاء مطلع ہر سعادت مقتع ہر سیادت خلاصہ کائنات فخر موجودات حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ ارواح نافدہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ مبارک وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے پڑھاؤں سب مل کر بلند آواز سے میرے ساتھ پڑھ لیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلى آلك وأصحابك يا نور الله صلى الله تعالى عليك وسلم سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے گر ان کی رسائی ہے لو جب تو بنائی ہے مچلا ہے کہ رحمت نے امید بدھائی ہے کیا بات تیری مجرم کیا بات بنائی ہے مجرم کو نہ شرماؤ احباب کفن ڈھک دو منہ دیکھ کے کیا ہوگا پردے میں لائی ہے اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے مطلع میں یہ شک کیا تھا واللہ رضا اللہ صرف ان کی رسائی ہے صرف ان کی رسائی ہے سب پر دل کی اگر پوچھو یہ ٹوٹے ہوئے دل کی خاص ان کی کمائی ہے آج کی محفل 1500 سالہ جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے انعقاد پذیر ہے ہندوستان کے بہت سارے علاقوں میں چاند کی خبر ہے آپ کے علاقے سے متعلق مجھے نہیں پتا اس لیے میں یہاں چاند سے متعلق کوئی بات نہیں کرتا کیونکہ جہاں ہوا وہاں ہوا جہاں نہیں ہوا وہاں کے اپنے معاملات ہیں البتہ یہ ضرور ہے کہ اگر چاند کا ثبوت ہو جائے تو آج میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلی شب ہے اور میں اس پر آپ سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میلاد پاک کے صدقے ہمیں دونوں جہاں کی خوشیاں عطا فرمائے اس سے پہلے بھی ہم جشن میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مناتے رہے
اور اس کے بعد بھی انشاءاللہ مناتے رہیں گے. لیکن اس سال جو میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جشن ہے اس کی خوشی ہمیں زیادہ ہے، اس لیے کہ یہ 1500 سالہ جشن ہے. یعنی ہمارے مالک ہمارے مصطفیٰ ہمارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کو مکمل 1500 سال ہو گئے ہیں. 1500 سال کا عرصہ بیت گیا ہے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کو. اس لیے مسلمانوں کو چاہیے کہ بہت اس کو احتشام کے ساتھ دھوم دھام کے ساتھ اس طرح سے حضور کی میلاد منائیں کہ ہم رہیں نہ رہیں حضور کی 1500 سالہ میلاد کی یادگار زمین کے اوپر موجود رہے. کسی نے بیوی سے محبت کی تو ایسی یادگار چھوڑ گیا کہ وہ تو چلا گیا مگر اس کی محبتوں کی نشانی تاج محل کی شکل میں اب بھی موجود ہے. تو کیا ہم بیوی سے محبت کرنے والوں سے بھی غیر گزرے ہو گئے کہ اپنے آقا علیہ السلام کی محبت کی ہم کچھ ایسی چیزیں نہ بنائیں جس سے ہم رہیں نہ رہیں یادگار محبت قائم رہے. اس کے بہت سارے طریقے ہیں، اگر تھوڑی دیر آپ بیٹھیں گے تو میں کچھ باتیں کروں گا. ہمارے بھائی حضرت مولانا سید محمد قادری صاحب نے تو مجھے کام میں بڑے شعبے دے دیے حوالے سے، لیکن میں چاہوں گا کہ جو عنوان انہوں نے دیا ہے اگر اس کا موقع رہا تو اس کو بھی سمیٹ لوں. لیکن آج خاص جو ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کی محفل ہے تو کوشش کی جائے گی کہ حضور علیہ السلام زیادہ ذکر ہو اتنا کر لیا جائے، اس لیے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ شان ہے. ہم بہت خوش نصیب لوگ ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم پہ بڑا انعام ہے کہ اللہ نے ہمیں ایسا قائد عطا کیا، ایسا رہنما عطا کیا، ایسا رسول عطا کیا، ایسا آقا عطا کیا کہ ایسا قائد ایسا رہنما اس ایسی ہستی کسی کے پاس موجود ہی نہیں ہے. انبیاء کرام کی کائنات میں بھی ہر نبی شان والے ہیں، لیکن جو شان اللہ نے خالص مصطفیٰ جان رحمت کو عطا فرمائی ہے وہ شان اللہ نے کسی کو عطا نہیں فرمائی ہے. آپ جتنی بھی جس کی شانیں سنتے ہیں اللہ اکبر، آج میں حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ایک ہی شان بیان کروں گا. حضور کے اس شان یہاں پر موجود ہے. ہمارے ناظرین محفل کی محبتوں کا شکریہ، اللہ ان کی یہ جملوں کو میرے لیے دعا بنائے. لیکن یاد رکھیں یہاں جتنے بھی لوگ آئے ہیں وہ صرف مصطفیٰ جان رحمت کے نام پر آئے ہیں، بلکہ میں بھی حضور کے نام پہ آیا ہوں اور آپ بھی حضور کے نام پر آئے ہیں، بلکہ واللہ ہم پیدا بھی حضور کے لیے ہوئے ہیں. میرے امام فرماتے ہیں زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بدے دو جہاں تمہارے لیے، دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، ہمارے یہاں تمہارے لیے، ہمارے یہاں تمہارے لیے، ہمارے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے. اسی مسلک کو حضرت بیدم شاہ وارسی نے بیان کیا تھا، عدم سے لائی ہے ہستی میں آرزو رسول، کہاں کہاں لیے پھرتی ہے جستجو رسول، اور بنائے نوں تیری یہ جذبے شوق صلی اللہ کہ آج دامن دل کھچ رہا ہے سوئے رسول. اللہ اکبر. تو یاد رکھنا دنیا کے اندر کسی نہ کسی کی کوئی نہ کوئی کچھ نہ کچھ شان ہوتی ہے، کچھ نہ کچھ کسی نہ کسی کی حیثیت ہوتی ہے، کسی نہ کسی کی کوئی اہمیت ہوتی ہے. مثال کے طور پر اس دنیا کے اندر کوئی ڈاکٹر ہے اس کی کوئی تو حیثیت ہے، کوئی ٹیچر ہے اس کی کوئی تو حیثیت ہے، کوئی خطیب ہے اس کی کوئی تو حیثیت ہے، کوئی ادیب ہے اس کی کوئی تو حیثیت ہے، کوئی مقرر ہے اس کی کوئی تو حیثیت ہے، کوئی بادشاہ ہے اس کی کوئی تو حیثیت ہے، کوئی وزیر ہے اس کی کوئی تو حیثیت ہے. دنیا میں حیثیت والا بننا بہت بڑی بات نہیں ہے. لوگ تو ناچ کر بھی حیثیت بنا لیتے ہیں، لوگ تو بندروں کو نچا کر بھی حیثیت بنا لیتے ہیں، لوگ تو دولت کما کر بھی حیثیت بنا لیتے ہیں. لیکن آئیے آج اپنے نبی کی وہ شان سنتے ہیں جس دن کسی کی کوئی شان نہیں ہوگی، جس دن کسی کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی، جس دن کسی کو کوئی مقام نہیں دیا جائے گا، بلکہ اللہ اکبر اس دن کا حال یہ ہوگا، اس دن کی کیفیت یہ ہوگی. آپ ذرا غور سے سنتے جائیں تاکہ کلمہ کس کا پڑھتے ہو اس کی اہمیت دلوں میں پتہ چلے. اپنے جیسے بشر کا کلمہ نہیں پڑھا ہے، کسی بڑے بھیا کہلانے والے کا کلمہ نہیں پڑھا ہے، گاؤں کے چودھری کہلانے والے کا کلمہ نہیں پڑھا ہے. کلمہ تم نے جس کا پڑھا ہے اس نبی کی شان انبیاء کی کائنات انبیاء میں بھی اللہ نے کسی کو جیسی شان عطا نہیں فرمایا. کیا شان ہے ذرا سنو. ایک دن وہ آئے گا، ایک دن وہ آئے گا جس دن کے بعد
الدین، اللہ روز جزا کا مالک ہے، اس دن کسی کو کلام کرنے کی جرت نہیں ہے۔ قرآن مقدس کہتا ہے یوم یقوم الروح والملائکہ صفا لا یتکلمون الا من اذن، اس دن جبریل اور سارے فرشتے، جبریل علیہ السلام سید الملائکہ، سدرہ کا مکین، اور ان کے ساتھ سارے فرشتے اللہ کی ہیبت سے ہر کانپتے ہوں گے۔ یہ کیفیت اس دن حضرت جبریل کی ہوگی۔ سارے انبیاء کی زبان پر بھی انبیاء کرام اللہ کے مقبول بندے ہیں، یہ کوئی چھوٹے لوگ نہیں ہیں، یہ بہت بڑے لوگ ہیں۔ اللہ کے انتخاب کو انبیاء کہتے ہیں، اللہ کے منتخب کردہ بندوں کو انبیاء کہتے ہیں، چنے ہوئے میں چنے لوگوں کو انبیاء کہتے ہیں۔ لیکن اس دن انبیاء کرام کی نفسی نفسی کہیں گے، نفسی نفسی اذهبوا الى غیری، نفسی نفسی اذهبوا الى غیری، نفسی نفسی اذهبوا الى غیری۔ حضرت آدم بھی یہی کہیں گے۔ نفسی نفسی کا مطلب اگر آپ نے یہ کہ آج مجھے تو اپنی جان کی پڑی ہے، مجھے تو آج اپنی جان کی پرواہ ہے، ذرا غور فرمائیں اس دن کی تفصیل کیا ہوگی جب انبیاء کرام یہ کہیں گے نفسی نفسی اذهبوا الى غیری۔ اور یہ کوئی مجبوری نہیں ہے، یہ کوئی ان کی بے عزتی نہیں ہے، بلکہ یہ ان کی شان ہے۔ اللہ کے خوف کی وجہ سے، اللہ کے ڈر کی وجہ سے، اللہ کی خشیت کی وجہ سے اگر کوئی نفسی نفسی کہتا ہے تو یہ بھی اس کی اپنی شان ہے، یہ بھی اس کا اپنا مقام ہے۔ ہم اس اعتبار سے دیکھتے ہیں، لیکن یاد رکھنا انبیاء کرام، جب انبیاء کی زبان پہ نفسی نفسی ہوگا تو آپ مجھے بتائیں کس کی اس دن کیا حیثیت ہوگی، اس دن کس کا کیا مقام ہوگا۔ لیکن اب آئیے، کائنات سے ہر انسان کو پتا ہونا چاہیے کہ جب فرشتوں کو کلام کرنے کی جرت نہیں ہوگی، فرشتے تھر تھر کانپیں گے، حتیٰ کہ فرشتوں کا سید و سردار حضرت جبریل علیہ السلام خود بھی تھر تھر کانپ رہے ہوں گے۔ اس دن انبیاء کی زبان پہ نفسی نفسی ہوگا، کوئی اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کی ہمت اور جرت نہیں کرے گا، کوئی اللہ سے کلام کرنے کی ہمت اور جرت نہیں کرے گا۔ اس دن اللہ تمہارے اور میرے رسول کو وہ مقام عطا فرمائے گا کہ وہ مقام اللہ کسی کو عطا نہیں کرے گا۔ پہلے ان کی شہزادی کا ایک مقام سن لے، پھر اندازہ کر لینا جب بیٹی کو یہ مقام حاصل ہوگا تو بابا کو کیا مقام حاصل ہوگا۔ اسی دن جس دن کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا، نہ ماں بیٹے کو پہچانے گی، نہ بیٹا ماں کو پہچانے گا، خون کے رشتے حرف غلط کی طرح مٹتے ہوں گے، خون کے رشتے خواب شرمندہ کی طرح ٹوٹتے ہوں گے۔ اللہ اکبر، اس دن جب سیدہ کائنات، مخدومہ کائنات، ملکہ فردوس سے بنی ام الحسنین سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ راقیہ ساجدہ نقیہ تقیہ زکیہ ام ابیہا ام الحسنین ملکہ فردوس سے بنی ملکہ قیامت ملکہ عالمیات سیدہ فاطمہ الزہرا جب پلسرات سے گزرے گی تو 70,000 حوروں کو ان کی قریضوں کی شکل میں ان کو گھیرا جائے گا اور ان کے ساتھ سیدہ اس شان سے گزرے گی کہ اعلان ہوگا محشر والو گردن کو چھڑا لو، آنکھوں کو بند کر لو، نبی کی شہزادی پلسرات سے گزر رہی ہے۔ اس پر اندازہ کریں، جس کی شہزادی شان کی مالک ہوگی قیامت میں، جس کی بیٹی کو یہ مقام حاصل ہوگا، اس کے بابا کو اللہ کیا مقام عطا فرمائے گا۔ اب بابا کا مقام سنو، قرآن کہتا ہے وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ۔ اے محبوب، آپ تہجد پڑھیں۔ اللہ محبوب سے فرما رہا ہے حبیب آپ تہجد کا اہتمام فرمائیں۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، آپ تہجد کا اہتمام فرمائیں۔ کس کو کہا جا رہا ہے؟ محبوب کو۔ محبوب آپ تہجد پڑھیں۔ اس سے پتا چلا کہ محبوب پر تہجد کی نماز فرض ہے، پوری امت پر تہجد نفل ہے۔ اور اس کو کہتے کرو تو ثواب ملے گا، نہ کرو تو گناہ نہیں ہے۔ لیکن اس سے تہجد کی اہمیت پتہ چلتی ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے تہجد صرف رات کو جب
اب آگے بڑھنے سے پہلے صرف ایک پیغام دینا چاہتا ہوں. جب نبی کو کہا جا رہا ہے اگر مقام محمود چاہیے تو اہتمام تہجد فرمائیے. اگر مقام محمود چاہیے تو اہتمام تہجد فرمائیے. اس سے پتہ چلا کہ محبوب تہجد پڑھے تو انہیں مقام ان کے لیے محمود مجلس دیا گیا ہے، لیکن اس تک پہنچنے ان کے علاوہ اور کسی کو مقدر نہیں ہے. مگر اللہ تہجد کی اہمیت بیان فرما رہا ہے. اب مسلمانوں آپ سے کہتا ہوں اگر کوئی حاجت ہو، کوئی حاجت درپیش ہو، کوئی مشکل درپیش ہو، اللہ سے کوئی اپنا معاملہ منوانا ہو تو آپ کہتے ہیں نا جب کوئی چیز کسی سے منوانی ہوتی ہے تو اس کو جو بہت پسند ہوتا ہے آپ وہ لے کر کے جاتے ہو. یار کام بنانا ہے، قلم پسند ہے تو قلم دے دو. کام بنانا ہے، خوشبو پسند ہے تو خوشبو دے دو. کام بنانا ہے، تعریف پسند ہے تو تعریف دے دو. کام بنانا ہے، کپڑے پسند ہے تو کپڑے دے دو. بلا تمثیل قدرت کے یہاں اگر کام بنانا ہے، بڑے سے بڑا کام بنانا ہے تو جب سب سو جائے آدھی رات کو اٹھو اور اٹھ کر کے تازہ وضو کرو اور وضو کر کے تہجد پڑھو اور پھر اللہ کے یہاں گر گراؤ. انشاءاللہ آپ جو مراد مانگو گے اللہ وعدہ فرماتا ہے جب میرے بندے سو جاتے ہیں اور کوئی نماز پڑھ کے میری بارگاہ میں گر گراتا ہے ہم اس کو مانگی ہوئی نہیں دیتے صرف، بلکہ جو مانگتا ہے مانگنے سے سوا عطا کر دیتے ہیں. آج مصیبتوں کو لے کر کے تم بہت پریشان ہو میرے بھائی. یہ بچے کی پریشانی، وہ بیٹی کی تکلیف، وہ رشتہ نہیں آتا، وہ گھر میں مصیبت. تہجد پڑھ کر تو دیکھیے اللہ اکبر. لیکن میں ان لوگوں اس قوم سے مخاطب ہوں کہ جو قوم فجر نہیں پڑھتی اس کو میں تہجد کی بات کر رہا ہوں. لیکن ہم لوگ مایوس نہیں ہیں. نہیں اقبال مایوس اپنی کشت ویرا سے ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی. کوئی تو سنے گا، کوئی تو عمل کرے گا. اور اتنے بڑے جلسے میں میرے کسی ایک بھائی نے بھی عمل کر لیا. میرے بھائی تہجد پڑھ کے دیکھو. لیکن تہجد اسی کی قبول ہے جو پانچوں وقت کی پڑھتا ہے پھر تہجد پڑھتا ہے. ایسا نہیں ہوگا کہ نہ فجر پڑھی نہ عشاء پڑھی اور تہجد کے لیے کھڑے ہو گئے. ایسا نہیں. تہجد کی برکت کیا ہے؟ جس طریقے سے ورزش کرنے سے ہماری باڈی بنتی ہے ویسے تہجد پڑھنے سے ہماری روح طاقتور ہوتی ہے. اور جب روح طاقتور، توجہ کرنا، جب ہماری باڈی، ہمارا جسم طاقتور ہوتا ہے تو اللہ اکبر پہلی چیز تو ہم خوبصورت نظر آتے ہیں. دوسری چیز ہم ہر کام کر لیتے ہیں. وزن اٹھانا ہو، چلنا ہو، یہ کرنا ہو، وہ کرنا ہو. لیکن جب روح طاقتور ہوتی ہے تو آسمانوں پہ اٹھتی ہے تو لوح محفوظ کو دیکھ لیتی ہے اور سینے پہ اٹھتی ہے تو دلوں کے حال دیکھ لیتی ہے. اللہ اکبر. روح کی طاقتور ہونے کے لیے تہجد بہت ضروری ہے. تم صوفیہ کے دل سے جا کے پوچھو. حضرت ہمارے مرشد سیدنا مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں صبح کے وقت جا کر یعنی آخری رات کے آخری پہر میں عبادت کر کے مجھے جو مقام اور مرتبے حاصل ہوئے ہیں کسی عبادت کی وجہ سے وہ مقام مجھے حاصل نہ ہو سکا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ رات کے آخری وقت میں عبادت کرنا کس قدر عظیم ہے، کس قدر اس کی برکات ہے، کس قدر اس کے فیوز ہے. اس لیے مسلمانوں کو چاہیے اگر اپنی تقدیر جگانا ہے تو رات کے آخری وقت میں جاگنا سیکھو. جو رات کے آخری وقت میں جگتا ہے اس کی تقدیر کبھی سوتی نہیں ہے، اس کی تقدیر ہمیشہ جاگ جاتی ہے. لیکن افسوس شومی قسمت میری قوم پر کون ماتم کرے، میری قوم کے حالات پر کون رونا روئے. اللہ اکبر. یہ قوم رات کے 3-3 4-4 بجے تک جاگتی ہے اور فجر کے وقت سوتی پڑی رہتی ہے. یاد رکھو یہ رات دیر گئے تک جاگنے کا سلسلہ بند کرو. اگر کوئی کام نہ ہو عشاء پڑھ کے سو جایا کرو اور رات کے آخری پہر میں اٹھو. ایک بات میں یہ کہہ دوں جو رات کے آخری پہر میں جاگ کر خدا کی بارگاہ میں گر گرانا سیکھ لے گا انشاءاللہ اس کو کسی تعویذ کی ضرورت نہیں پڑے گی، اس کو کسی کے دروازے پر بھیک مانگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، اس کو کہیں پر گر گرانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. وہ کبھی نہ کہے گا کہ میری بیٹی کو رشتے نہیں آتے. اس لیے کہ رات کے آخری وقت میں گر گرانے کی فضیلت الگ ہے. پر میرا عنوان آج وہ نہیں، کبھی یاد دلائے تو اس پر گفتگو ہوگی. لیکن کوشش کرنا. میں اپنے جوانوں سے کہتا ہوں، بہت سے میرے جوان ایسے ہیں نا کہتے ہیں حضرت اتنی بڑی بڑی ڈگری لے کر گھوم رہے ہیں نوکری نہیں ملتی. میں کہتا ہوں میرے عزیز رات کے آخری حصے میں گر گرا کے دیکھ
بیوی کی اوقات کیا ہے. کوئی کہتا ہے بیٹی کو رشتہ نہیں آتا. خدا کے یہاں گڑگڑا کے دیکھ رات کے آخری حصے میں, پھر دیکھ اس وقت ایک گڑگڑانے کی بات ہی الگ ہے. اس وقت جب رو گے نا وہ نہ کوئی دیکھنے والا ہوگا نہ کوئی سننے والا ہوگا. اللہ اکبر, تم ہو گے تمہارا یار ہوگا. اور اس وقت رونے کا مزہ ہی کچھ اور ہے. جب آنسو موٹے موٹے ٹپکتے ہیں تو دل کے بوجھ پر جو ہمالا رکھا ہے وہ اللہ اکبر ایسے اترتا ہے جیسے آٹے سے بال نکال لیا جاتا ہے, ویسے تمہارے دلوں سے مصیبتوں کا پہاڑ اٹھا لیا جاتا ہے. تھوڑا کر کے تو دیکھو. میری قوم سب ہم لوگوں سے کروانا چاہتی ہے, خود کچھ نہیں کرنا چاہتی. دعا آپ کیجئے, تعویذ آپ کیجئے, وظائف آپ کیجئے, یہ آپ کیجئے, وہ آپ کی محنت کرنا سیکھو. محنت اللہ کے رسول سے کہا جا رہا ہے وَتَحَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ, آپ تہجد کا اہتمام کیجئے. مرتبہ کیا نصیب ہوگا, مقام محمود آپ کو مل. یہ مقام محمود کیا ہے اس کو سن لیجئے. جس دن کسی کو کوئی مقام نہیں مل رہا ہے اس دن صرف میرے اور تمہارے محبوب کو, میلاد والے مصطفیٰ کو جس کا کلمہ پڑھتے ہو ان کو مقام محمود نصیب ہو رہا ہے. اور مقام محمود کی مختلف شکلیں ہیں. پہلی شکل یہ بتائی جاتی ہے کہ مقام محمود یہ ہوگا کہ اللہ اپنے عرش پر, اگر آپ کسی بڑے وزیر اور امیر کے ساتھ کسی کو بیٹھا دیکھ لیں تو کیا کہتے ہیں, یار اس کی شان کیا ہے کہ اس کو فلاں بادشاہ نے اپنے بازو میں بٹھایا, اپنی کرسی پہ بٹھایا, وزیر نے بٹھایا, امیر نے بٹھایا, ایم ایل اے نے بٹھایا, بادشاہ نے بٹھایا. بلا تمثیل, کروڑ بار بلا تمثیل, میرا اللہ بیٹھتے اٹھنے سے پاک ہے. لیکن فرمایا میرے امام لکھتے ہیں کہ خدا اپنے عرش پر مصطفیٰ جان رحمت کو بٹھائے گا جس کو شایا ہے عرش خدا پر دروس جلوس, جس کو عرش خدا پر جلوس ہے وہ تمکین والا ہمارا نبی, ہے وہ تمکین والا ہمارا نبی. یہ شان اپنے نبی کی ہے. پھر دوسری بات, ایک بات امام نے اور لکھی, اللہ فرماتا, امام لکھتے ہیں کہ اللہ اس دن اپنی کرسی پر اپنے محبوب کو بٹھائے گا. اور اس سے بڑی بات ہے, توجہ تو فرمائے نا, غور تو کیجئے, یہ شان کس کی ہوگی؟ جس دن سب نفسی نفسی کہیں گے اس دن خدا کی کرسی پر جس کو ملا علی قاری نے بھی لکھا, اس کو ملا علی قاری بھی بیان فرماتے ہیں, امام نے اس کو اپنے رسالے میں نقل فرمایا. غور کیجئے گا, توجہ فرمائیے گا. حضرت اللہ اکبر صاحب نسیم الریاض بھی اس طرح اشارہ کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت اپنی کرسی پر, میں کتابوں کے نام اس لیے لے رہا ہوں کہ اگر آپ کال کرنا چاہیں تو دیکھ سکتے ہیں. اللہ اکبر, اندازہ فرمائیں, اللہ اپنی کرسی پر اپنے محبوب کو جلوہ گر فرمائے گا. محبوب آپ کو بیٹھیے, ذرا غور تو کیجئے. اس کے بعد تیسری بات یہ ہے کہ محبوب کے ہاتھ میں ایک حمد کا جھنڈا دیا جائے گا, اور جب حمد کا جھنڈا دیا جائے گا اس دن نبی کی شان یہ ہوگی, قیامت کے دن نبی کی شان یہ ہوگی, حمد کا جھنڈا. اس کو مقام محمود اس لیے کہتے ہیں کہ وہ حمد کا جھنڈا جب حضور علیہ السلام کے ہاتھ میں دیا جائے گا, حضور فرماتے ہیں وہ جھنڈا میں اپنے ہاتھ سے علی ابن ابو طالب کے ہاتھ میں دے دوں گا. اللہ اکبر, توجہ فرمائے, یہ بھی اللہ اللہ. تو وہ جھنڈا جو ہے دور کے غلاموں کو بھی تسلی دے رہا ہوگا, اور قریب کے غلام بھی جو ہے اس میں اس کے سائے میں ہوں گے, بلکہ سارے غلام اس کے سائے میں ہوں گے. غلام تو غلام ہے. انبیاء کے بارے میں بھی فرمایا کہ قیامت کے دن سارے انبیاء آدم سے لے کے عیسیٰ تک سب میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے. ولا فخر, اور میں فخر نہیں کرتا اس بات پہ, یہ اس پہ بھی توجہ کریں. آقا فرماتے سارے انبیاء میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے. ولا فخر, میں اس پہ فخر نہیں کرتا. لوگ کہتے کیوں فخر نہیں کرتے, تو فخر کی بات ہے. تو ہمارے بزرگوں نے جواب دیا, یہ رسول اللہ کے لیے فخر کی بات نہیں ہے کہ انبیاء ان کے جھنڈے کے نیچے ہیں, یہ تو نبیوں کے لیے فخر کی بات ہے کہ وہ مصطفیٰ کے جھنڈے کے اندازہ تو کروائے. سارے انبیاء یہ قیامت کے دن اپنے نبی کی شان ہے, اپنے نبی کی عظمت تو ذرا پہچانو. نبی کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتے. جس کا کلمہ پڑھتے ہو 1500 سال
زیادہ جشن منا رہے ہو؟ کتنے مسلمان ہیں جنہوں نے پوری سیرت النبی پڑھی ہے؟ کم سے کم ایک مرتبہ حضور کی پوری سیرت ہی پڑھ لو، حضور کی شان ہی پڑھ لو، تو پتہ چلے کہ کلمہ کس کا پڑھتے ہو۔ العبریز میں امام عبدالعزیز دباغ لکھتے ہیں کہ جبریل علیہ السلام کو صرف خدمت مصطفیٰ کے لیے پیدا کیا گیا۔ توجہ فرمائیں، جو سدرہ پہ رہتے وہ جبریل عبدالعزیز دباغ العبریز، صاحب العبریز، ان کی بڑی شان ہے۔ یہ حضرت خضر علیہ السلام کے ڈائریکٹ شاگرد تھے، آپ جا کر کے کتاب ان کی دیکھیں، وہ فرماتے ہیں کہ جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے اللہ نے محمد رسول اللہ کی خدمت کی وجہ سے پیدا فرمایا، اور اس کے بعد پھر جبریل علیہ السلام کو تسلیم کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ جبریل کو اللہ نے جتنے مرتبے عطا فرمائے ہیں وہ خدمت مصطفیٰ کی وجہ سے عطا فرمائے ہیں۔ جس کی خدمت کر کے جبریل سید الملائکہ کا منصب پائے، جب خاتم کی شان کا یہ عالم ہے تو مخدوم مصطفیٰ جان رحمت کی شان کا عالم کیا ہوگا؟ اس سے اپنے نبی کی عظمت کا اندازہ تو کیجیے۔ تو فرماتے ہیں کہ سارے انبیاء میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے، اور اس کے بعد پھر سن لیجیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں جو مقام، جو محمد کا جھنڈا ہوگا اور مقام محمود کو حضور فائز ہوں گے، تو جب حضور کو اللہ دیکھے گا جیسا کہ اس کی شان ہے، تو اللہ حضور کو دیکھے گا، اور اس دن، جس دن نہ میں اپنے جملے میں کہتا ہوں برا مت ماننا، اس دن نہ کسی کی دادا گیری چلے گی، نہ اس دن کسی کی بابا گیری چلے گی۔ اس دن اپنے نبی کی شان یہ ہوگی کہ اللہ اپنے محبوب کو دیکھے گا، اور محبوب کو دیکھ کر اللہ محبوب کی شان بیان کرے گا۔ اللہ اپنے محبوب کی شان بیان، وہ دن کیسا دن ہوگا ذرا غور کیجئے۔ اللہ اپنے محبوب کی شان بیان کرے گا جب اللہ کو دیکھیں گے انبیاء کرام کہ اللہ اپنے محبوب کی شان بیان کر رہا ہے، تو انبیاء کرام بھی اللہ کو دیکھ کر کہ بھئی اللہ محبوب کی شان بیان کر رہا ہے، تو سارے انبیاء میرے نبی کی شان بیان کرنے لگیں گے۔ جب انبیاء کو لوگ دیکھیں گے تو مومنین نبی کی شان بیان کرنے لگیں گے۔ جب مومنوں کو دیکھیں گے تو جو یہاں نہیں مانتے وہ کافر اور منافق بھی میرے نبی کی شان بیان کرنے لگیں گے۔ یعنی میدان محشر میں کیا بنائے گا؟ ایک ہستی ہوگی جس کو مصطفیٰ جان رحمت کہتے ہیں، اور پورا میدان محشر، چاہے 1-2 لاکھ نہیں، 1-2 کروڑ نہیں، 1-2 ارب خراب نہیں، اولین اور آخرین سب جمع ہوں گے، اور سب کا نعرہ ہوگا اس وقت ہم بھی نبی کی تعریف، اس لیے کہتا ہوں نبی کی تعریف ابھی سے کرو، میلاد سے چڑا نہ کرو۔ بیٹے بنانے پر اعتراض نہیں ہے، نبی کی میلاد منانے سے کیا تکلیف ہے؟ جو بیٹا دلہن آنے کے بعد بھاگ جائے گا وفا کرے گا کہ بے وفا کرے گا، کوئی گارنٹی ہے؟ اور جو نبی قبر میں بھی ہماری مدد کے لیے تشریف لائیں گے، ارے جو دلہن آنے پر غدار ہو جائے اس کا اتنا برتھ ڈے مناتا ہے، جو قبر میں بھی کام آئے گا اس کی میلاد منانے پہ میرے عزیز تجھے تکلیف کیا ہے؟ بلکہ تجھے تو یہ کہنا چاہیے کہ اس جان وفا کے لیے سب کچھ قربان کر دیا جائے، تو بھی حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ مجھے ان مسلمانوں سے بہت تکلیف ہے جو میلاد النبی پر جشن چراغا ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں یہ فضول خرچی ہے۔ میں نے کہا بیٹے کی شادی کی لائٹنگ تجھے فضول خرچی نہ دکھی؟ نبی کی آمد کا جشن و فضول خرچی دکھا؟ ارے میرے عزیز کچھ بولنے سے پہلے سوچا کر۔ گلی سجاتا ہے، کب سجاتا ہے؟ بولے ابا حج سے آئے، ابا حج سے آئے تو گلی سجائی کہ ابا حج سے آئے ویلکم کرنا ہے۔ ابا کا حج قبول ہوا کہ منہ پہ مار دیا گیا، کوئی گارنٹی ہے؟ ارے ابا حرم سے آئے تو تو ان کے لیے گلی سجاتا ہے، اور جو حرم کو حرم بنانے کے لیے تشریف لایا، جس کی وجہ سے حرم حرم بن گیا، جس کی وجہ سے کعبہ 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 تھا کیا ذرا پوچھو تو صحیح۔ 1500 سال پہلے کعبہ کیا تھا ذرا کوئی
360 सनम कदों का अल्लाह अकबर मरकज़ और महवर बना दिया गया था, जिसने काबे की इज्जत को बहाल किया है, उसे मिलाद मुस्तफा काबे को बुतों से पाक किया, काबे की हुर्मत को बहाल किया, हरम की इज्जत को बहाल किया। ये मुस्तफा जान रहमत की शान है। मेरा उन्वान वो नहीं, लेकिन इतना जरूर कहूंगा, हर मुसलमान को चाहिए कि मिलाद मुस्तफा में शिरकत करे। नहीं कुछ लगा सकते हो तो अपने घर के आगे बना भी लगा दिया करो, ताकि पता चले कोई आने वाला है। हाँ, घर उसके सजते हैं ना जिसके यहाँ कोई आने वाला है। हाँ, आप हुजूर से रिश्ता रखते हैं। मैं तो लोगों को कहता हूँ, लोग कहते हैं झंडे लगाने से क्या होता है। मैंने कहा झंडा लगाने से पता चलता है कि आपकी पार्टी कौन सी है। झंडा लगाने से पता चलता है आपकी जिसका झंडा उसकी पार्टी है, उसी की पार्टी का। वो पूछना नहीं पड़ेगा जिसका झंडा लगा है उसकी पार्टी का आदमी। मिलाद का झंडा लगा लो, पता चलेगा मुस्तफा जाने रहमत का गुलाम। किसी को चिढ़ाने के लिए नहीं, किसी को अपनी अकीदत के इजहार के लिए। मिठाई बांटो, गरीबों का ख्याल करो, मुफलिसों का ख्याल करो, बेवाओं के सर पे चादरें डालो, बीमारों की जाकर इयादत करो, बीमारों को फल फ्रूट तकसीम करो। मुल्क हिंदुस्तान में लोग दरख्त काट काट करके मुल्क का माहौल खराब कर रहे हैं, इसलिए आप दरख्त लगाओ ना। हुजूर की आमद पर झंडे लगाने के साथ, भाई झंडे तो बारिश तोड़ सकती है, लेकिन इतने दरख्त लगा दोगे कि पूरा मुल्क हरा हरा हो जाए। और यहाँ जो मौसम खराब होने लगता है और इस तरीके से जो है वो धूल मट्टी लोगों को बीमार कर रही है। जब मिलाद के नाम पे दरख्त लगेंगे तो फिर धूल मट्टी का भी जो है वो असर नहीं पड़ेगा, मौसम बर्बाद होने उसका असर नहीं पड़ेगा। ये जो बारिश आगे पीछे होती है, सर्दी आगे पीछे होती है, धूप आगे पीछे होती है, अगर मुसलमान नौजवान मुस्तहिया करने के काम बहुत है। कुछ लोग हॉस्पिटल बनाए, कुछ लोग स्कूल बनाए, कुछ लोग कॉलेज बनाए, कुछ लोग दरख्त लगाए, कुछ बेवाओं की मदद करें, कुछ लोग दुरूद शरीफ की नज़र हुजूर की बारगाह में पेश करें। काम करने के बहुत है, करने वाला चाहिए। मिलाद की यादगार हम नहीं कुछ कर सकते, अपने आंगन में दरख्त लगा। कितने लोग, हजारों लोग मौजूद हैं। हर बंदा अगर मिलाद नबी के दिन 12 रबीउल अव्वल को एक दरख्त लगाएगा, मेरे प्यारे भारत के अंदर हजारों दरख्त सिर्फ जयपुर की सरजमीन पर नजर आएंगे। और जब भी हम दरख्त देखेंगे तो कहेंगे झंडा तो निकल गया, लेकिन ये हरी पत्ती अभी तक मिलाद की यादगार है। और जब तक वो दरख्त अल्लाह का जिक्र करता रहेगा, उसका अजर अल्लाह तुम्हें अता फरमाता है। ये करने के काम कीजिए ना। तो मैं अर्ज कर रहा था कि हुजूर अलैहिस्सलाम की सारी सब लोग शान बयान करेंगे, सब शान बयान करेंगे। अब सुन लीजिए, मुख्तलिफ मराहिल होंगे महशर के। हुजूर की एक शान महशर में क्या होगी उसको सुने, फिर दूसरी बात और बात खत्म। इसलिए कि ताकीर भी, और मुझे पता है कि रोड पर जलसा इसलिए जल्दी खत्म होना चाहिए। मैं आपसे ज्यादा नहीं, बस 10 मिनट 20 मिनट का टाइम दूंगा, उससे ज्यादा नहीं। थोड़ी देर गौर से सुन लें। क़यामत का दिन होगा, उस दिन भी क्या शान है। सब लोग मैदान महशर में परेशान हो जाएंगे, इसलिए कि महशर ऐसा होगा। बात करूँ ना, थक तो नहीं खड़े जो खड़े उनसे पूछ रहा हूँ, आप तो बैठे भाई, वो जो खड़े उनसे पूछ रहा हूँ। 2-4 हाथ उठते हैं तो मुझे समझ में नहीं आता है। एक बार सब मिलकर बुलंद आवाज से दुरूद शरीफ पढ़ लें। सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम। सलातो व सलाम अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। सलातो व सलाम अलैका या जद्दल हसन वल हुसैन। बस 2 बातें पेश कर रहे हैं, 2 बातें सुन ले, बात पूरी करता हूँ। आज जल्दी ज्यादा देर तक गुफ्तगू नहीं करूंगा, मौसम भी प्रोग्राम की हिमायत में नहीं है, वो डरा रहा है। तो बस इतनी सी बात। तो मैशर में सब परेशान हो जाएंगे, सब परेशान, सब मतलब सब। अब किसे मैं तर्क करूं, किसका इंतखाब करूं, सब परेशान हो जाएंगे। सब परेशान होंगे, सब परेशान होंगे, जमा होंगे। अब तवज्जो कीजिए, इस तरफ तवज्जो कीजिए। सब जमा हो जाएंगे और जमा होकर वो आपस में मशवरा करेंगे, प्लान करेंगे, भाई बहुत मुसीबत है, बहुत तकलीफ है, बहुत परेशानी है। मैं रिवायत को अपने अल्फाज के जामे में पेश कर रहा हूँ, खुलासे के साथ। उलमा की तवज्जो चाहता हूँ दुआ लेने के लिए, क्योंकि आप ये ना समझे कि ये तो रिवायत में नहीं है तो आया कैसे। तो वो रिवायत का मफहूम होगा, रिवायत से हटी हुई कोई बात नहीं होगी, उसका इतने मजमूआ होगा, ठीक है। तो सब लोग परेशान होकर मशवरा करेंगे, आप प्लान करेंगे, परेशान बहुत है। अल्लाह बहुत जलाल है, इतना जलाल इससे पहले अल्लाह ने कभी नहीं किया, इसके बाद भी इतना जलाल का इज़हार अल्लाह ने, उस दिन जलाल मंसूर होगा, बहुत जलाल, बहुत जलाल। और कौन अल्लाह जो करोड़ों माओ से ज्यादा हमसे प्यार करता है, इतना जलाल के फरिश्ते भी सामने आने की हिम्मत नहीं कर रहे, कोई बात करने की हिम्मत नहीं कर रहा। तो कहते भाई इस मुसीबत से कोई तो निजात दिलाए, इस मुश्किल से कोई तो। ये हदीस में सिहाए सिक्ता की रिवायत कर रहा हूं मैं आपके सामने।
लोगों को सियाह सिक्का से प्यार है, हमें भी प्यार है, हम सियाह सिक्का से पढ़ रहे हैं आपके सामने, तो सब परेशान होंगे। मैं मखसूस कर रहा हूँ, लेकिन गौर करें बहनों की भी तवज्जो। तो इस मुसीबत से निकलना जो है, करे क्या करे, कोई जाएगा नहीं जाए, किसी की नहीं चलेगी, न मुफस्सिर साहब की, न मुकर्रिर साहब की, न पीर साहब की, न अदीब साहब की, न खतीब, न डॉक्टर, नहीं, किसी की कुछ नहीं चलना है। बादशाह लोगों के भी वहां मुंह नहीं खोलेंगे, वो पूछा जाएगा लेमन बोल आज किसकी बादशाह है, बहुत दीना मस्ती करते थे ना दुनिया में, बताओ आज किसकी बादशाह है। जवाब देने की भी औकात नहीं रहेगी, सारा सन्नाटा होगा, तो फिर खुद अल्लाह खुद ही जवाब देगा, लिल्लाहिल वाहिदिल क़हार, आशिक वाहिद क़हार की हुकूमत, किसी की हुकूमत नहीं है। वो दिन मौत को भी अल्लाह मौत का मजा चखाएगा, उसे मैदान में मौत की भी मौत होगी, मौत की भी डेथ हो जाएगी, मौत को भी मौत आएगी। जिस मौत ने सबको मारा है, उस मौत को भी अल्लाह, वो मैदान महशर। सुनिए सब जमा हुए, भाई क्या इस मुसीबत का हल क्या है? तो बोले भाई एक काम करते हैं, अब्बा से बड़ा काम कौन बनाने वाला है, चलो अब्बा के पास चलो, अब्बा काम बनाएंगे। अब सबके अब्बा अलग अलग है, तो कितने अब्बा को ढूंढेगा? सारे अब्बों का जो अब्बा है उसके पास चलो, और सारे अब्बों का अब्बा कौन है? तो उसी को हज़रत आदम अलैहिस्सलाम कहते हैं। अब यहाँ एक जुमला और लोग ऐड कर रहे हैं ताकि लोगों की भी इस्लाह हो जाए। ये जो कहते हैं ना इंसान पहले बंदर था, फिर बंदर से इंसान बना, तो जो बंदर वाले हैं वो जाने, हम बंदर से पैदा नहीं हुए हैं, हमारा बाप आदम है, आदम, और इतना खूबसूरत हमारा अब्बा। बंदर तो आज भी खूबसूरत है, उसको आज भी इस्तिग़फ़ार कर, उसको देखो तो सुन्नत है कि इस्तिग़फ़ार की जाए। बंदर की शक्ल देखकर इस्तिग़फ़ार करना सुन्नत है, जब भी सूअर और बंदर को देखो तो इस्तिग़फ़ार किया करो, ये सुन्नत है। अल्लाह अकबर। तो ये कहते हैं कितनी इंसानियत की तौहीन करते हैं, ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं, इंसानियत की तौहीन करते हैं। बंदर से पैदा होने वाले अजूबा को इंसान नहीं कहते, आदम से पैदा होने वाले इंसान को आदमी कहते हैं। हम बंदरी नहीं है, हम आदमी है, इसलिए कि हमारा बाप बंदर नहीं, हमारा बाप आदम है। और इतना खूबसूरत हमारा अब्बा आदम अलैहिस्सलाम कि फरिश्तों ने जिसके आगे सजदा किया है। इतना बड़ा अल्लाह, इतना बड़ा आलिम था कि जिसके इल्म के सामने फरिश्ते खामोश रहे। इकबाल ने इसकी मंजरकशी की है, बदल डाला है अपने अंदाज़े बयां हमने, नहीं तो बंद कर दी थी फरिश्तों की ज़बान हमने। जिसके सामने फरिश्तों की ज़बान चुप हो गई वो हमारा अब्बा हज़रत आदम अलैहिस्सलाम है। बहरहाल सुन ले अब अब्बा जी की शान, बड़े हमारे शान वाले अब्बा जी है आदम अलैहिस्सलाम। आदम अलैहिस्सलाम भाई चलो अब्बा जी के पास, सबके अब्बों का अब्बा तो अब्बा ही है। अब्बा के पास आए, अब्बा जी ये सब आपकी औलाद परेशान है, तकलीफ में, मुसीबत में है, आप अल्लाह की बारगाह में चलिए, पहले नबी है आप पहले तशरीफ लाए ना जमीन के ऊपर, आप चलिए अल्लाह से हमारी सिफारिश कीजिए और अल्लाह से बख्शवा दीजिए। आदम अलैहिस्सलाम कहेंगे नहीं नहीं ये काम मैं नहीं कर सकता, आज नफ्सी नफ्सी इज़्ज़तु इला गैरी, तुम्हारे अब्बा का आज ये काम नहीं है, अब्बा तुम्हारा शान वाला है लेकिन आज अब्बा का ये काम नहीं है, किसी और के पास जाओ। इज़्ज़तु इला गैरी इशारा होगा नूह अलैहिस्सलाम के पास, फिर उनको सानी आदम कहते हैं, वो भी सबके अब्बा है। नूह अलैहिस्सलाम तूफान नूह के बाद जितने बच्चे पैदा हुए सबके अब्बा को नूह अलैहिस्सलाम कहते हैं, सानी आदम है ये। चलो भाई अब दूसरे नंबर के अब्बा के पास हो, सबके अब्बा है उनके पास, मुख्तसर ये कि उन्होंने भी कह दिया नफ्सी नफ्सी इज़्ज़तु इला गैरी, आज मैं भी नहीं किसी और के पास। फिर ये सारा काफिला, अब आप सोच रहे हैं, तसव्वुर में लाइए, महशर में कितने लोग होंगे, कितने लोग होंगे भाई, कितने करोड़ों नहीं, अरबों खरबों, और सब तादाद ही खेल है, पहला इंसान से लेकर आखिरी इंसान तक सारे मसलक के लोग। इसीलिए कहता हूँ सब मसलक छोड़ो भाई, अब मसलक छोड़ो, वो मसलक पकड़ो जिसे सवाद आज़म कहते हैं, जो सहाबा का मसलक है, जो अहले बैत का मसलक है, जो 1450 साल पुराना मसलक है। बहरहाल तो अब थोड़ा तसव्वुर में लाए, मैं नौजवानों की तसव्वुर चाहता हूँ। देखो कुछ बातें तसव्वुर में भी सुनने की होती है, तसव्वुर है आपका, अरबों खरबों, कई करोड़, कई खरब, कई खरबों लोग एक साथ जब किसी मैदान में घूमेंगे तो उस मैदान में घूमने की कोई शक्ल तसव्वुर में आती है? उसको क्या नाम दे सकते हैं आप? अगर मैं अपने ज़ौक़ के मुताबिक नाम दूं तो उसको आप जुलूस का नाम दे दें। भाई जुलूस इसी को कहते हैं ना, सारी भीड़ जमा होकर के इकट्ठा घूमती है किसी के नाम पे।
किसी के नाम पे घूमती है ना। तो उस दिन जो जुलूस निकला है, जलसा तो पहले हो गया, जलसा तो पहले हो गया, उसका उन्वान अज़मत मुस्तफा था, है ना, बल्कि बाद में होगा वो तो चले वो भी देख लेंगे। लेकिन बहरहाल अव्वल आखिर जो भी, या तो जलसा है या तो बात समझ में आती है, तो गलत तो नहीं कह रहा हूं भाई, जमा होकर के जिक्र करें तो ये जलसा हुआ और सब लोग चल रहे हैं, तो किसके लिए भाई? पहले पहुंचे आप, जुलूस पहुंचा कहां? आदम अलैहिस्सलाम के पास। जुलूस पहुंचा कहां? इख्तिलाफ है आपको मेरी बात से? बोलो भाई, ये सब लोग अगर भी करके चलने लगे कि चलो चलते हैं सैयद मोहम्मद कादिर साहब के नाम पे, तो बोलो ये किसका जुलूस हुआ? बोलो भाई किसका हुआ? सैयद मोहम्मद साहब का। मौलाना साहब के नाम पे चले, फुला के नाम पे चले, जिसके नाम पे चल रहे हैं उसी का जुलूस हो गया, यही तो है ना? बोलो भाई है कि नहीं है? इलेक्शन के नाम पे चले तो इलेक्शन का जुलूस हो गया, सिलेक्शन के नाम पे चले तो सिलेक्शन का हो गया, सियासी लीडर के नाम पे चले उसका। तो अब मैदान महशर में जो जुलूस चल रहा है वो ढूंढ किसको रहा है? यहाँ जुलूस पे पाबंदियां लगाने की बात करने वालों, वहां भी तो कोई जुलूस होगा, जरा ये भी तो देखो ना भाई। इसलिए थोड़ा सा जलसे जुलूस से जला मत करो। हाँ, ये जलने की चीज नहीं है, नबी तुम्हारे भी है, नबी हमारे भी है, कम से कम कलमा पढ़ाने का तो एहसान जानो। इतने सारे जुलूस खत्म कर लेते हो, अब नबी के नाम का खत्म करने में जाता क्या है? अरे ये जुलूस से मिलाद मुस्तफा है, जो जानते हैं वो जान ले, जो नहीं जानते वो भी जान ले, दाढ़ियां रखने वाले भी जान ले और दाढ़ियां उड़ाने वाले भी जान ले, कलमा पढ़ने वाले भी जान ले, कलमे के मुनकिर भी जान ले। हिंदुस्तान की आजादी में 80% किसी ने रो लगा दिया है कि ये जुलूस से मिलाद मुस्तफा है। क्या समझते हैं आप? क्या समझते हैं? पब्लिक जमा करने का बहाना बना था ये जुलूस मिलाद मुस्तफा, पब्लिक जुलूस जमा करने का बहाना बन गया और जिक्र मुस्तफा के सदके में मुल्क की आजादी का सबब भी बन गया। आप क्या समझ रहे हैं मेरे भाई? हिकमत से काम किया करो, इस तरीके की बातें ना किया करो। उनसे भी कहता हूँ, कलमा तो तुमने भी पढ़ा है, कलमा पढ़ने का तो एहसास कर लो, थोड़ी सी बात है, नहीं करते चुप रह जाओ यार। चलो ये तो नसीब की, कोई सियासी लीडरों के लिए जुलूस निकालता है, कोई महबूब खुदा के लिए निकालता है, नसीब की बात है। लेकिन बात थोड़ी देर चुप रह लिया करो। सारे कलम की जोलानियां मिलाद के मौके पे तुम्हें नजर आएगी, ऐसा न करो। कोई सुनेगा तो दुनिया में सभी रहते हैं ना, तुम भी कलमा पढ़ते। मैं बात क्या कर रहा था, सब लोग मिलकर के चले, आदम अलैहिस्सलाम से नूह, नूह अलैहिस्सलाम से फिर इब्राहिम, ये नबियों के बाप है, अबुल अंबिया। वो कहेंगे नफ्स मुख्तसर कर रहा हूँ इसलिए कि मैं आज देख रहा हूँ कि जयपुर वाले मुझे हैरत से क्यों देख रहे हैं। हालांकि ये बात इतनी बड़ी है कि इस मौके पे सुन्नी चुप नहीं रहता, इस मौके पे तो पत्थर भी सुभान अल्लाह कहते हैं। कोई बात नहीं, जयपुर वाले अगर सबक भूल जाते हैं तो भूल जाया करें, कोई बात नहीं। हाँ, लेकिन मिलाद का जलसा ऐसे पीछे की तरह थोड़ी सुना जाता है। हाँ, सब इधर उधर घूम रहे हैं और आप चुप हैं, चले ठीक है, कोई बात नहीं, अगर चुप है तो चुप ही रहे। वो जुलूस के अंदर मैं और आप भी रहेंगे, इतना सुन लो, उस जुलूस में मैं और आप भी रहेंगे, लेकिन सबको बुला दिया जाएगा। डायरेक्ट जाना किधर है? अल्लाह के बुलाने में भी हिकमत है, इसलिए कि मुल्ला लोगों को भी तो जवाब देना है ना। अगर अल्लाह ना बुलाए हदीस तो डायरेक्ट चले जाए शॉर्टकट में, शॉर्टकट में चले जाए, वहां काम बन जाए तो कोई कह सकता अरे वहां तो काम बन गया ना, लेकिन दूसरी जगह भी तो बन सकता था ना। तो अल्लाह ने फरमाया मैं तुझे उस दिन अपने महबूब की शान बताऊंगा, शॉर्टकट में आने नहीं दूंगा, पूरा महशर घुमा घुमा करके वहां पहुंचाऊंगा ताकि पता चले किसी से ना बनी तो मिलाद वाले मुस्तफा से। लगाने से एक ही नारा लगा दो, मोहम्मद हमारे, मोहम्मद हमारे, मोहम्मद हमारे, बस एक में सब आ गया। लेकिन जब लगाए तो सब एक साथ लगाए, वरना ना लगाए। तो जो है आपकी सबके पास, अच्छा घुमाया कहाँ? घुमाया कहाँ? मासूमों के पास घुमाया। बात सही कर लीजिए, बस थोड़ी देर ऐसे एक दूसरे को बिठाओगे तो मैं ही बैठ जाऊंगा।
میں ادھر اب کوئی بات نہیں کرے گا. سارے معصوموں کے پاس گناہ ہے, کوئی بھی ایک کم شان والا, سب شان والے, سب شان والے. بالآخر یہ مجمع پہنچتے پہنچتے یہ جلوس, اب میں نے اس کو جلوس ہی بتایا, یہ جلوس پہنچتے پہنچتے پہنچا عیسیٰ علیہ السلام, وہ بھی کہیں گے نفسی نفسی میں نہیں کر سکتا, تو کدھر جائیں؟ تو کہا آج ایک ہی جگہ تمہارا کام بنے گا, آج جو تمہاری مشکل کشائی کر سکتا ہے, جو مشکل کشا ہے. آج کہتے ہیں نا اللہ کے سوا کوئی مشکل کشا نہیں. مشکل کشا کا مطلب کیا ہوگا؟ جو مشکل کو حل کر دے وہ مشکل کشا. مشکل کشا تو مفتی بھی. ماشاءاللہ بیٹھ. اور کانٹو نہیں کہا دار فلم میں سب کو حق ہے بولنے کا, پتا نہیں حضور کی بارگاہ میں کون مقبول ہے, کسی کو نہ ڈانٹو. سب یہاں سب وی آئی پی لوگ ہیں, کوئی غریب نہیں, کوئی امیر نہیں, کوئی چھوٹا نہیں, کوئی بڑا نہیں, کوئی ان پڑھ نہیں, کوئی عالم نہیں, یہاں سب حضور کے غلام ہیں. اب دل سے سنو, بس کچھ نہ کہو. مشکل مفتی بھی مشکل کشا ہے, اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں. الاشباح والنظائر کے مقدمے میں جو ادھر سے چھپی ہے نا سہارنپور کے قریب سے, وہ شارع نے لکھا ہے الاشباح والنظائر کے مقدمے میں کہ مفتی مشکل کشائی کر رہے. جب مفتی مشکل کشائی کرتا ہے تو جس کے اصول اور ضابطوں کو پڑھ کر مفتی مشکل کشا بنتا ہے, اور اس کو مشکل کشا کہنے میں کون سا شک ہے؟ بتائیے نا. بلکہ ایک بات بتاؤں, صرف وہی مشکل کشا نہیں, اس کے دامن سے جو وابستہ ہو جائے نا خدا اس کو بھی مشکل کشا بنا دیتا ہے. یہ ایک الگ عنوان ہے, کون کون مشکل کشا چھوڑیے ابھی یہ عنوان. لیکن اس دن عیسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچے گا, آج تمہاری مشکل جو حل کرے گا. اس لیے کہتا ہوں وہاں مسلک بدلنے سے اچھا ہے کہ یہی بدل لو. جو مسلک محشر میں چلنے والا ہے اسی مسلک کو ابھی سے پکڑ لو. بس اتنی سی بات ہے اور کوئی نہیں. کون سا مسلک وہاں چلے گا ذرا وہ بھی سن لیجیے, ابھی آگے بات آتی ہے. آج تمہاری مشکل جو آسان کرے گا, جو حل کرے گا, وہ کوئی اور نہیں ہے, وہ آمینہ کا لال ہے, عبداللہ کا لخت جگر ہے, شافع یوم النشور ہے, شفیع المذنبین ہے, جس کے سر پہ مقام شفاعت کا تاج سجا ہے, جس کو مقام محمود ملا ہے. جب یہ سارے لوگ گھر کے وہاں پہنچیں گے, سب کے پاس پہنچے تھے, سنا نفسی نفسی اذهبوا الی ذرا ہم سے بھی سنیے. وہ کالی کالی زلفوں والا, وہ بڑی بڑی آنکھوں والا, وہ خوبصورت سے چہرے والا, وہ حسن جمال کا پیکر, جس کے حسن کو حسن یوسف بھی حیرت سے دیکھتا ہوگا, لہر داؤدی جس کی آواز کے حسن کی بلائیاں لیتی ہوگی, حضرت نوح کا جلال بھی جس کے جلال سے برکات حاصل کرتا ہوگا, خلیل اللہ بھی اس دن جسے امیدوں کی نظر سے دیکھتے ہوگے, اس دن وہ مصطفیٰ کریم ہمارا آقا جس کا کلمہ پڑھتے ہیں وہ کہیں گے انا لہا انا لہا انا لہا. گفتگو کریں, انا لہا, آؤ چلو آؤ میں تمہاری بخشش کراتا ہوں. اب تصور میں لائے, اب تک جلوس بغیر قائد کے چل رہا ہے, کیونکہ ابھی مصیبت میں مبتلا تھا, منزل نہ ملی تھی, اب منزل کا مالک مل گیا ہے, تو آگے آگے آمینہ کا لال ہے, پیچھے پیچھے باراتی کی شکل میں مصطفیٰ جانے رحمت کے دل. اب کیا مزہ آئے گا, محشر میں بھی محشر ہوگا کہ ہم دولہا کے ساتھ چلے جا رہے ہیں, اور پھر حضور سب کی شفاعت کریں گے, اور پھر شفاعت کی قسمیں ہیں. لیکن کچھ ایسے بھی لوگ ہوں گے جو جہنم میں ڈال دیے گئے. بس بات آخری کو پہنچی, ایک کو بات پہنچی, جس حضور سب کی شفاعت, کوئی ڈائریکٹ شفاعت سے بغیر حساب کے, کسی کا حساب کے بغیر اس کو جنت میں داخل کروا دے, کسی کے نیکی کم پڑ رہی ہوگی تو اپنی طرف سے ڈال کے اس کا میزان پہ پڑنا بھاری کرا دے, کسی کو بول دوں کیا بات کر دوں کیا. حضور فرماتے ہیں کہ مجھے 3 جگہ پہ ڈھونڈنا محشر میں, یا تو میں تمہیں ملوں گا میزان کے پاس, جن کی نیکیاں کم پڑ رہی ہوگی اپنی طرف سے بڑھا کر کے ان کو بڑھا دوں گا, یا تو مجھے ڈھونڈنا حوض کوثر پہ اپنے ہاتھوں سے جام پلا پلا کر کے پیاسوں کو سیراب کر رہا ہوں گا, یا تو تم مجھے ڈھونڈنا میزان پہ. اب ایک حضور اکیلے ہیں, کبھی
कोसर का जाम पिला रहे हैं, कभी नेकियां बढ़ा रहे हैं, कभी पुलसरात से गुजार रहे हैं। हुजूर फरमाते हैं, उस दिन मैं इतना मसरूफ रहूंगा, उस दिन कोई मसरूफ नहीं रहेगा। फरमाते हैं, उस दिन मैं इतना मसरूफ रहूंगा कि मुझे अपनी चादर, मेरी चादर अगर गिर जाए तो समेटने की भी मुझे फुर्सत नहीं रहेगी, मुझे समेटने की भी फुर्सत नहीं रहेगी। तवज्जो, अब यहाँ भी यार लोग डंडी मारे, बोले देखो देखो देखो, उस दिन हुजूर कितनी मुसीबत में रहेंगे कि हुजूर को चादर समेटने की फुर्सत नहीं रहेगी। कहा मुल्ला जी, मैं गाली नहीं दे रहा हूँ किसी को, लेकिन समझा रहा हूँ, मुल्ला जी उस दिन चादर ओढ़े कौन रहेगा ये तो बताओ। कफन भी नहीं होगा लोगों के ऊपर। अब तवज्जो करें, हुजूर जो कह, लेकिन हुजूर चादर ओढ़े होंगे। अच्छा, जो चादर उड़ाई जाती है ना, तो मेहमान को उड़ाई जाती है, मुजरिमों को नहीं उड़ाई जाती। उस दिन गोया के मेहमान तो सिर्फ वही आका होगा ना। फरमाते मुझे चादर भी अगर गिर जाए तो समेटने की फुर्सत, मेरी चादर उतर जाए तो समेटने की फुर्सत नहीं होगी। इसका मतलब उस दिन शान वाली चादर ओढ़े जो होगा वो मेरा और तुम्हारा आका होगा, कलाल होगा। अब ये कहा ना कि मुझे चादर उठाने की भी फुर्सत नहीं होगी, ओढ़ने की भी फुर्सत नहीं होगी, गिर जाएगी तो देखो कितनी मुसीबत नहीं होगी। मिसाल, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, करोड़ बार अल्लाह ना करे। मिसाल, यहां से कुछ दूर पर एक ट्रक जा रही है, दूसरी स्कूल की गाड़ी उससे टकरा गई। अल्लाह, स्कूल की गाड़ी टकराई, उसमें 100 बच्चे थे, लारी से गाड़ी टकराई, एक्सीडेंट हुआ, जलसा चल रहा था, ऐसे में चिल्लाए, जलसे वालों क्या कर रहे हो? अरे चलो चलो, उधर एक्सीडेंट हो गया, सारे बच्चे तड़प रहे हैं। आप मुझे बताएं, ये जो चादर मैंने ओढ़ी है या और लोगों ने ओढ़ी है या किसी ने ओढ़ी है, बोलो जलसे में रुकोगा कोई शरीफ आदमी जलसे में रुकेगा? कोई दर्द दिल रखने वाला जलसे में रुकेगा? बोलो कोई रुकेगा? लंगड़ा तो बैठा रहेगा, अंधा तो बैठा रहेगा, जिसको उठ के जाने की ताकत नहीं, बचाने की ताकत नहीं, वो तो बैठा रहेगा। लेकिन जो ताकत वाले बचा सकते बोले वो दौड़ेंगे कि नहीं दौड़ेंगे? अब दौड़ते मैंने कहा, अरे मैं भी तकरीर बंद करता हूँ, हजारों तकरीरें बाद में हो जाएगी, मेरे कौम के बच्चों को बचाना मेरे लिए जरूरी है। मैं इधर से उठा, उधर भागा और मेरी चादर गिरी, और जैसी चादर गिरी मैं चादर छोड़ के आगे बढ़ा। मौलाना ने कहा, सैयद इतनी महंगी चादर ओढ़ ले। मैंने कहा, चादर ओढ़ना कीमती नहीं है, किसी को बचाना कीमती है। बिला तमसील, बिला तमसील, बिला तमसील, बिला तमसील। कोई आवाज दे रहा होगा, हाय प्यास, हाय प्यास, हाय प्यास। कोई कह रहा होगा मैं फंसा, मैं फंसा, मैं फंसा। कोई कह रहा होगा मैं किट के गिरा, कट के गिरा, कट के गिरा। हुजूर कभी इधर, कभी इधर, कभी इधर, कभी इधर, कभी इधर, इतने मशरूफ होंगे, प्यासों को पानी पिलाएंगे, मिजाज में नेकियां बढ़ाएंगे, और पुलसरात से हाथ पकड़ पकड़ करके गुजार करके जन्नत में दाखिल करेंगे। अभी चादर उठाने की वो इतने इस मजमून को बयान किया मौलाना हसन बरेलवी ने। तुम्हारा नाम मुसीबत में जब लिया होगा, हमारा बिगड़ा हुआ काम बन गया होगा, गुनाहगार पे जब लुत्फ आपका होगा, किया बगैर किया, बेकिया किया होगा, जब किसी तरफ से सदा आएगी हुजूर आओ, किसी तरफ से सदा आएगी हुजूर आओ, नहीं तो दम में गरीबों का फैसला होगा। खुदा गवाह है, अल्लाह अकबर, कहते खुदा गवाह है, कोई नर्म पाँव से पुकार सुन के असीदों की दौड़ता होगा। अल्लाह अकबर, जिसे अपनी जान की नहीं कुल जहान की परवाह होगी। तो अब किसी की नेकी बढ़ा दी मीज़ान में, किसी को पिलाया, क्या मजा आएगा ना, गोरे गोरे हाथों से पिएंगे। एक बात और बता दूं, एक नहीं पिएंगे, हुजूर कहते हैं हौज़े कौसर के 4 कोने हैं। कितने कोने हैं? कितने कोने हैं? हाँ, कहते हैं 4। एक पे अबू बकर होंगे, एक पर उमर होंगे, एक पर उस्मान होंगे, एक पर अली होंगे। हम भी पिलाएंगे, वो भी पिलाएंगे। लेकिन जो अबू बकर के पास जाएगा, अबू बकर कहेंगे तू अली का गुस्ताख है, मैं तुझे नहीं पिलाता। और मौला अली कहेंगे तू अबू बकर का गुस्ताख है, मैं तुझे नहीं पिलाता। तो नारे हैदरी पे चढ़ने वाले भी मुंह लटकाएंगे, और सिद्दीक़ अकबर को गाली देने वाले भी धक्के दिए जाएंगे। लेकिन हमारा आली हमें इधर से भी मिलेगा, इधर से भी मिलेगा। हाथों से यार यार के, हाथों से 4 यार के हमको मिलेंगे 4 जाम, 4 बड़ी बस नहीं, हाथों से 4 यार के हमको मिलेंगे 4
بنا رہے ہوں گے، لیکن مزہ مجھے خاص کہاں آ رہا ہے، پلسرات سے جب کوئی گزرے گا تو حضور اس کا ہاتھ پکڑ کر، یہ ہاتھ پکڑ کر اس لیے کہہ رہا ہوں کہ امام نے اصل میں بتایا ہے، کہتے ہیں پہلے یہ کہتے ہیں، لیٹ ہو رہا ہوں تھوڑا سا، پہلے یہ کہتے ہیں اہل صراط روح امی کو خبر کرے، جاتی ہے امت نبوی فرش پر کرے۔ میں پہلے بیان کر چکا، آپ کے یہاں بہت لمبا بیان کر چکا، ابھی اس کو چھوڑتا ہوں، لیکن یہ کہا جا رہا ہے کہ جبریل کو بھی اطلاع کر دو کہ جبریل علیہ السلام نے کہا تھا نا کہ جب آپ کی امت پلسرات سے گزری تو میں اپنے پر کو ان کے پیروں کے نیچے بچھا دوں، وہی جاؤ جبریل کو کہو کہ امت گزر رہی پر آ کے بچھا دو۔ لیکن جب غیرت عشق نے کہا یہی جب تیرے پاس مخدوم جبریل ہے تو خادم کو کیوں پکار رہا ہے؟ ان کی شان بھی اپنی جگہ، لیکن پل سے اتارو، پل سے اتارو یا رسول اللہ، پل سے اتارو، راہ گزر کو خبر نہ ہو، اور جبریل پر بچھائے تو پر کو خبر نہ ہو۔ اتارو اتارو اتارو۔ اتارنے کا مجھے تصور آتا ہے کہ کلائی ان کے ہاتھ میں ہوگی، ہائے ہائے ہائے، محشر میں بھی کیا محشر ہوگا، تصور کرے کلائی ان کے ہاتھ میں ہوگی، اور وہ پکڑ کے جب اتاریں گے تو بولو کوئی ٹینشن ہوگا، کوئی تکلیف ہوگی؟ ارے کلائی ہاتھ میں نہ بھی ہوگا، وہ کہے رب سلیم رب سلیم رب سلیم، تو بولو سلامتی سے گزرو گے نہیں گزرو گے؟ تو کہا پھر اب پلسرات سے ایسے سیدھے سیدھے نہیں گزرنے گا، جب پلسرات بال سے زیادہ باریک ہے، تلوار سے زیادہ تیز ہے، تو ہاتھ حضور کے ہاتھ میں ہے، حضور کی دعا کر رہے ہیں رب سلیم، تو سیدھے سیدھے کیوں گزرے؟ اب جب محبوب دکھ رہا ہے نا تو محبوب کے سامنے کیا کرنا ہے؟ وجد کرنا ہے، تو پھر اس میں کیا مزہ کرتا ہے؟ رضا پل سے اب وجد کرتے یار سامنے ہو تو پھر کون وجد نہ کرے نا، رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے کہ ہے رب سلیم سلائے محمد۔ یہ تو ایک ہو گیا۔ دوسری بات سن، کچھ لوگوں کو جہنم میں ڈال دیا گیا، ان کو بھی حضور بچائیں گے، بس یہ آخری بات، لیکن کیسے بچائیں گے وہ بھی بڑی مزیدار بات ہے۔ کیسے بچائیں گے؟ یہ ادا کے آ جاتے تو مزہ، اتنی عاجزی اچھی نہیں کہ نظر بھی نہ ہو، یہ گھما کر دیکھنا پڑے۔ کچھ چیزیں ایسے ہوتی ہیں جن کو دیکھ کر بولنے کا لطف الگ ہے نا۔ ہاں ہم بھی عقیدت رکھتے ہیں، سادات سے سادات ہو کر بھی سادات سے عقیدت رکھتے ہیں، تو آگے بھی آگے کہ بیٹھ جائیے ادھر، اچھا لگے گا۔ جہنم میں لوگ گر چکے ہیں، اب توجہ، جہنم میں لوگ گر چکے ہیں، اب جہنم میں گر چکے تو اس میں سے اب بھی بھائی جو محشر میں اب سب نفسی نفسی کرے تو جہنم کے اندر سے نکالنا کس نے؟ کسی کا کام ہے یہ؟ بولو بھائی کسی کا کام ہے یہ؟ نصیر ان کے سوا کوئی بھی ہے رسول ایسا جو بخشوانے پر آئے تو بخشوا کے چلے اور شفاعت کرے حشر میں، جو رضا کی سوا کرے کس کو یہ قدرت ملی ہے؟ اب گرنے والے گر گئے، ادھر توجہ، بات اینڈ کو پہنچ رہی بھائی، کہیں بھی ختم ہو جائے گی، توجہ۔ جہنم میں لوگ گر گئے، جہنم کے کنویں میں، اب سب شور ہو رہا ہے، گرا 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 گرا۔ سمجھانے کے لیے بتاؤ سمجھانے کے لیے، خطاب اور کتاب میں فرق ہونا چاہیے، یہ میری اپنی سوچ ہے۔ سمجھانے جیسے ایک کنویں کے اندر، ایک گڑھے کے اندر، ایک کنویں کے اندر کچھ لوگ گر گئے، بات سمجھ آتی ہے؟ اللہ نہ کرے گر گئے سب کچھ لوگ، تو جو لوگ ایسے کھڑے تھے نا میری طرح کمزور سے لوگ، ادھر ادھر جیسے لوگ کھڑے تھے، گرا 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 گرا، میرے قدر کوئی گرا گرا، تو بھائی نکالو نا بھائی، نکال کیا اس کو؟ نکال تھوڑی سکیں گے اس کو، اتنا گہرا کنواں ہے، اپنے بس کا ہی نہیں، اتنا وزنی آدمی ہم تھوڑی اٹھا پائیں گے، کوئی الٹا وہ ہم گر جائیں گے، اپنا کام ہی نہیں ہے۔ سب شور کر رہے ہیں، سب شور کر رہے ہیں، ایسے میں کوئی طاقتور پہلوان آتا ہے، بولے بھائی شور کائے کا ہو رہا ہے؟ بولے وہ کیا؟ امیر قادری کو میں گرا، اچھا گرا تو کیا ہوا؟ چلو میں نکالتا ہوں، کیا کہے گا؟ میں نکالتا ہوں۔ اب پہلوانوں کا، طاقتوروں کا اپنا ایک انداز ہوتا ہے کام کرنے کا، جب وہ کوئی محنت کا کام کرتے ہیں تو پہلے وہ آستین چڑھاتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ بولو کیا کرتے ہیں؟ بولو کیا کرتے ہیں؟ آستین چڑھاتے ہیں۔ آستین چڑھانے کے بعد ان کا دوسرا کام ہوتا ہے وہ اپنا دامن کمر پہ باندھتے ہیں، یہ ایک ان کا اسٹائل ہے۔ یہ تو کمر پہ دامن باندھا اور آستین چڑھایا تو کیا ملا؟ بولے یہ کام کر لے گا، یہ آدمی کام کر لے گا کیونکہ اس کے بس کا ہے، ایسا ہی ہے۔ اب سنو، کنویں میں جو گرے گا
تو कुएं की हैसियत क्या, उसमें से तो कोई पहलवान निकालेगा जो जहन्नम में गिरे हैं। जहन्नम बच्चों का खेल है। एक पत्थर फेंका जाता है जहन्नम में तो 70,000 साल के बाद वो उसकी तन में गिरता है। जहन्नम की गहराई 70,000 साल का फासला है भाई। निकालने के लिए इतना बड़ा हाथ भी तो चाहिए किसी का। कौन निकाल पाएगा? बोले कोई नहीं निकाल पाएगा। अब वो काम किसका है? तब सैयदी आला हजरत हदायत के बख्शिश में इसको बयान करते हैं। ये काम कौन करेगा? ये आला हजरत का मसलक है। कहते हैं आस्ती रहमत आलम पलटे। तवज्जो है। अगर मैं राजस्थान में ये शेर समझा सका और बात में पूरी कर सका, आपके दिल में हुजूर अलैहिस्सलाम की अजमत का चिराग अगर ज्यादा रोशन हो गया, मेरी निजात है। बस इतने। हुजूर अलैहिस्सलाम कैसे जहन्नम से बचाएंगे हमें, उसको सुन लें। इसी को अहमद रजा कहते हैं। जो लोग कहते हैं ना तुम्हें अहमद रजा के सिवा कोई दिखता ही नहीं, मैंने कहा इस तरह की बात अगर 14वीं सदी में किसी ने भी कही हो, मेरी मालूमात में इजाफा करें, मैं उसको भी कोट करूंगा। हम लोग तासुब वाले थोड़ी हैं, हम लोग तासुब मोहब्बत वाले। देखो हुजूर बचाएंगे कैसे, हदीसों की तर्जुमानी हो रही है शेर में। आस्ती रहमत आलम उल्टे। इस पर मैं नहीं कहूंगा, स्टेज वाले कह रहे हैं, लेकिन मैं आपको नहीं कहूंगा ये आपके इश्क की बात है, इसलिए कि ये लखनऊ दिल्ली वालों की बात है। ये लखनऊ दिल्ली वालों की बात है, मैं जयपुर में कर रहा हूं, लेकिन कोई बात नहीं, आशिकों के पास कर रहा हूं, कोई बात भी नहीं। आस्ती रहमत आलम उल्टे, कमरे पाक पे दामन बांधे। जब हुजूर तशरीफ लाएंगे महशर में और देखेंगे कि गुलाम जहन्नम में गिरे, पुकारेंगे बचाओ बचाओ बचाओ, तो हुजूर उस दिन अपनी शान के मुताबिक आस्तीनों को पलटेंगे और आस्तीनों को पलटकर फिर कमर पे दामन बांधेंगे और दामन बांध करके फिर अपना हाथ डालकर हाथ में हाथ लेकर हाथ में हाथ लेकर हाथ में हाथ लेकर यूं खींच लेंगे जैसे आटे से बाल निकाल लिया जाता है। और उसका तरीका क्या होगा सुन लीजिए। कहते हैं आस्ती रहमत आलम आस्ती रहमत आलम उल्टे, कमरे पाक पे दामन बांधे, हम गुनाहगारों को चाहे दोज़ख से, चाहे दोज़ख मतलब दोज़ख के कुएं से, हम गुनहगारों को चाहे दोज़ख से साफ वो खींच लिया करते हैं। साफ खींच लिया करते हैं। एक बात, कुएं से निकालना हो, आग से निकालना हो, हादसे से निकालना हो, जैसे कोई ट्रक में फंसने जा रहा है तो आप क्या करोगे पता है? इतना बड़ा अल्लामा है, अभी तकरीर सुनी ना कि ये गाजी मिल्लत की तरह कहते हैं, लेकिन अल्लाह ने कहा अगर किसी हादसे में फंस जाए, अमीरुल कादरी को बचाना होगा, ऐसे पकड़ के अरे चल देखा पकड़ लिया, किसी का कान पकड़ लिया, किसी दाढ़ी पकड़ ली, किसी की बाल पकड़ लिया, किसी का पैर खींचा। एक बार मैंने हादसा देखा कि हादसे में एक बिल्डिंग गिरी, लोग उसके अंदर दब गए, तो औरतें भी थी, लोग औरतों को भी खींच के निकाल, किसी को एतराज नहीं हुआ, क्योंकि उस दिन बचाना मकसद है ना। तो कान पकड़ के, गर्दन पकड़ के, बाल पकड़ के, दाढ़ी पकड़ के, अरे दामन पकड़ के, कुछ भी पकड़ के खींचो। उस दिन तो बचाना बड़ी बात है, लोग को इतराज नहीं है, बहुत अच्छा वही बचा, कुछ भी पकड़ा, खींचा, कान पकड़ा ना, कान ही सही, लेकिन बचाया तो सही ना। लेकिन मेरे नबी जब बचाने आएंगे ना, तो वो कान पकड़ के, बाल पकड़ के, हाथ पकड़ के, पैर पकड़ के नहीं, उनको ये भी ख्याल होगा कि जहन्नम घसड़ों के दरमियान है, जहन्नम कांटों के दरमियान है, जहन्नम पीपों के दरमियान है, जहन्नम अजाबों के दरमियान है। लेकिन जब निकालेंगे तो ना घसड़ा लगने देंगे, न तकलीफ होने देंगे, न कोई और होगा, बल्कि साफ साफ ऐसे हाथ पकड़ा और ऐसे साफ निकाल लिया, न इधर टच, न उधर टच, न उधर टच, ऐसे कैसे जैसे कोई मोहताज आटे से बाल निकाल लेता है, ऐसे मेरे मुस्तफा जाने रहमत अपनी उम्मत को जहन्नम से निकालेंगे। आस्तीन रहमत आलम पलटे, कमरे पाक पे दामन बांधे, हम गुनाहगारों को चाहे दोज़ख से साफ वो खींच लिया
کیا کرتے ہیں. بتاؤ جب محشر میں کسی کی نہیں چلے گی وہاں ان کی اتنی شان ہوگی تو یہاں ان کی شان کا عالم کیا ہوگا, یہاں ان کے مقام کا عالم کیا ہوگا, یہاں ان کے مرتبے کا عالم کیا ہوگا. آؤ میلاد کی دھومیں مچا دیں, میلاد کے ڈنکے بجا دیں, ہر فرد بشر کو پتا چل جائے کہ ہمارا نبی آیا ہے, ہمارے نبی کی آمد کو 1500 سال ہوئے ہیں, تاکہ تاریخ ولادت کو نہ بھولے نسلیں. جشن میلاد نبی یوں ہی مناتے رہیے, حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم, مثل فارس نٹ کے دلیں گراتے جائیں گے, خاک ہو جائیں ابو جل کر مگر ہم تو رضا, دم میں جب تک دم ذکر ان کا سناتے جائیں گے. خبردار خبردار, جلوس کے موقع پہ ڈھول نہیں بجنا چاہیے, جلوس کے موقع پہ ڈی جے نہیں بجنا چاہیے, جلوس کے موقع پر چھیڑ چھاڑ نہیں ہونا چاہیے, جلوس کے موقع پر دل آزاد نعرے نہیں لگانا چاہیے, جلوس کے موقع پر کسی کے ساتھ غلط فکریں نہیں کسے جانا چاہیے, جلوس کے موقع پر آس پاس اگر عورتیں کھڑی ہوئی ہیں ان پر بدنگاہی نہیں ہونا چاہیے, جلوس میں درود پڑھتے ہوئے, سلام پڑھتے ہوئے, نعتیں پڑھتے ہوئے اتنے خوبصورت انداز سے چلو کہ دنیا پکار اٹھے. 1500 سال کے بعد غلام اتنا خوبصورت چلتا ہے تو 15 صدیاں پہلے آمنہ کے لال کے چلنے کا عالم کیا ہوگا. اپنے چلنے سے نبی کا چلنا یاد دلا دو, جلسے کرو, جلوس کرو, مٹھائیاں بانٹو حدود شرع میں رہ کر. اور ایک بات کہتا ہوں, پہلی شب ہے, عادت بنا لو آج سے حضور کے نام پہ 1200 مرتبہ درود روز پڑھیں گے, پوری زندگی پڑھیں گے. بولو پڑھو گے؟ مشکل لگ رہا ہے نا؟ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ مختصر درود ہے, صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ مختصر درود ہے, اس کو 1200 مرتبہ پڑھو گے تو صرف 25 منٹ میں ہو جائے گا. جس نبی نے پوری زندگی ہمارے لیے دعائیں کی, کیا ہم اس نبی کے لیے 25 منٹ نہیں نکال سکتے؟ آج کتنے لوگ وعدہ کرتے ہیں کہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ مختصر درود میں زندگی بھر پڑھوں گا انشاءاللہ. وما علیہ